یہ بڑی درست بات ہے کہ آپ نے کہا کہ قوم نے اس طرف قدم اٹھانا ہے اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اگر ریاست مدینہ کے قریب تر ہو کر انہی اصولوں پر کوئی ریاست قائم کرنی ہے تو حکمران کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو جس کے حصے میں حکمرانی آئی ہے وہ کس حد تک ذمہ دار ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اس میں حکمران کی بات نہیں ہے، پورے معاشرے کی بات ہے۔ حکمران کے ذمہ ہے عدل قائم کرنا، حکمران کے ذمہ ہے امن قائم کرنا۔ یہ دو چیزیں حکمرانوں کے ذمہ بہت ضروری ہیں۔ ایک وہ عدل قائم کریں، عدالت کے نظام کو درست کریں۔ ہمارا عدالتی نظام بذات خود ظلم کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور ایک وہ امن قائم کریں۔ امن قائم کرنے کے لیے پھر یہاں تعاون کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر گورنمنٹ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ غریب تک روٹی پہنچے، کوئی بھوکا نہ سوئے، اور کسی کو ظلم کی چکی میں نہ پسنا پڑے، اسے انصاف ملے۔ اور پرامن معاشرہ ہوگا تو تب جا کر ملک ترقی کرے گا۔ جب میرے نبی مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے ایک باہمی تعاون کا قدم اٹھایا کہ امیر غریب کو جوڑا، اور ایک سب سے معاہدے کیے۔ یہود جو ان سے ازلی دشمنی تھی، ان کے ساتھ جاتے ہی آپ نے معاہدہ کیا اور مدینے کی فضا کو پرامن بنایا۔ امن کی فضا میں چیزیں پنپتی ہیں۔ جب امن ہی نہیں ہوتا تو نہ تجارت چلتی ہے، نہ زراعت چلتی ہے، اور نہ راستے پرامن ہوتے ہیں۔ درست بات، بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، اب کیونکہ جب آپ نے اس حوالے سے بڑی بہتر طریقے سے بتا دیا کہ حکمران کے ذمہ کیا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرے، امن قائم کرے، جب ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے اگر حکمرانی کے حوالے سے صرف دیکھا جائے؟ کیونکہ آج کل تو یہ بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ حکمران ہے لیکن وہ انصاف قائم نہیں کر رہا، اس کا معیار اپنے لیے کچھ اور ہے اور جو اس کے مخالف ہے، حزب اختلاف میں ہے، اس کے لیے کچھ اور ہے۔ دیکھیں، یہ جو موجودہ قانون ہے اس سے تو انصاف آئے گا نہیں۔ جو موجودہ نظام عدل ہے اس میں ظالم کی تو مدد ہے، مظلوم کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اس کو بدلنا پڑے گا، یہ انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا۔ ہمارا نظام عدل، ہماری عدالتیں اور ہمارا وکیلوں کا نظام، ہمارے گواہوں کے نظام، ہمارے ایف آئی آر کا نظام، ہماری پولیس کا نظام، یہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ جیسے میت کا ڈھانچہ پڑا ہو۔ تو اس سے کیا توقع آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اٹھ کے کچھ کرے گا؟ ہماری پولیس بوسیدہ ڈھانچہ ہے، ہمارے وکالت کا جو سلسلہ ہے بوسیدہ ڈھانچہ ہے، ہماری عدالتوں کا سلسلہ بوسیدہ ڈھانچہ ہے۔ انصاف تو ملنا، سب سے جلد مظلوم کو انصاف ملنا ہوتا ہے، اور یہاں وہ مر جاتا ہے، اس سے اگلی نسل کو بھی وہ تاریخیں بھگتنا پڑتی ہیں۔ تو اس نظام عدل کو بدلنا پڑے گا۔ یہ 250-150 سال پرانا قانون ہے، اور اس میں لوگ چل رہے ہیں، پس رہے ہیں، ایک سٹے لے کر سالوں سال گزر جاتے ہیں اور قبضے لوگوں کے برقرار رہتے ہیں۔ تو اس میں سب کو تعاون کرنا پڑے گا، صرف حکومت کی بات نہیں۔ میں نے تو ہر حکمران، اللہ نے مجھے 92 سے ملنے کی توفیق دی ہوئی ہے، میں نے تقریباً ہر ایک سے یہ بات کی کہ آپ نظام عدل کو بدلیں۔ جب تک مظلوم کو انصاف نہ ملے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے مظلوم کی آہ سے، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مظلوم ایک ہی برادری ہے، ایک ہی قوم ہے۔ اور آپ نے اس پر کتنا آپ نے اس پر زور ڈالا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔